کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یہ ایزلی فوج کے کچھ سپاہی پہلے بیٹھے متطہر رات کے فیصلوں کو آگ لگا کر لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز میں ان کے قدم روک دیے۔ خبردار کے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر 89 شیر خدا حضرت علی کی لگتے جگر اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کی گمشدگی اگر صاحبزادی حضرت زینب کی تھی میدان کربلا کی، اس شیر دل خاتون کو تاریخ وینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب علیہ السلام کا اہم کردار رہا ہے۔ بیوی جنت کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثال خاتون نے یزید کی جعلی حکومت کے مقابلے میں اپنی معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا دوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا کہ سید زین الاچ پراتھمک سلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیوں کے رسول کی تھی، اور آپ سے بہت ساری یہ دیپ نقل کی گئی ہے۔ آپ نہایت ہی نیک، صرف بل اور ملک کی خاتون تھی۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں کو بھی تک نہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے گفا کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے 2 صاحبزادے پونم محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا۔ حضرت جناب مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم با قدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی ہے کہ میدان کربلا میں ایک گھر بھی زینب بنت علی کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہو رہے تھے، سمے جب ایک ڈون خاتون تھی اپنے اور اپنے بھائی کے چھوٹے بچے اور بچیوں کو ہمت دلاتی، ان کا خیال رکھتی اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے حق میں دعا کرتی۔ امام سجاد زین العابدین سے روایت ہے کہ عاشورہ کی رات میں اپنے والد کے پاس بیٹھا تھا اور بھابھی جان اب ہمارے پاس تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے تلوار کو پیش کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے: دنیا تیری دوستی پر افسوس، تمہارے پانے والے استاق اور اشلیل ہے، ان میں سے کچھ صاحب اور طالب قتل ہے۔ بس امام اٹھے اور پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر مارنے لگے۔ 5 پورا کے دن امامی مظلوم حسین علیہ السلام میدانی جنگ میں اترنے کے لیے ہمیں سے باہر آئے تو آپ کے اہل بیت اور بچوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ کی بیٹی سکینہ امام کی آغوش میں آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی: بابا ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اس بیان میں اکیلا نہ چھوڑے۔ بچی کے اس جملے نے امام کے دل میں اس طرح پر ہوا تھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اپنے بچی کو گلے سے لگا لیا۔ سکینہ کو معلوم تھا کہ اب حسین پلٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اور میری بہن، میرے قتل ہونے کی وجہ سے اپنے رخساروں پر تماشا نہ لگانا، نہ ہی مصیبت میں اپنے جامہ کو پارا کرنا اور نہ ہی اپنے بالوں کو پریشان کرنا تاکہ باعث رسوائی نہ ہو۔ میرے بعد ان بچوں کی پرورش کرنا۔ اگر میرے بچے ویاس ہو جائے تو ان کے واسطے پانی مانگ لینا، شاید ان کے اوپر وہ رحم کرے اور پانی پلا دے۔ بھائی کے کلام کو سنتے ہی بہن کا چہرہ بھی تیار ہو گیا، دل تڑپ گیا، لبوں پر پھر یاد آ گئی، کہنے لگی: ہے میرے بھائی، کیا جناب اسی دن کے لیے زندہ تھی، اکاش اس دن سے ڈبل مجھے موت آ گئی ہوتی۔ امام علیہ السلام نے وصیت کی اور بہن کو تسلی دی اور میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد میدان سے جڑنا دوڑتا ہوا ودیو کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیرے مانے مظلوم کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ ان میں سے آپ ابرکا کی آواز بلند ہونے لگی اور پہلے بیٹھے حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جب ایک گھوڑو کفن میدان میں پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور کہنے لگی: ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلو ابلا شاہ چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے۔ آپ کے گھر آنے کی لڑکیاں راشیوں میں جکڑی ہوئی ہے، آپ کی شریعت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے، جس پر خود رہی ہے میرے نانا
या आपकी औलाद है जिसे जानवरों की तरह हटाया जा रहा है कि यदि दर्जे पर 5 थी हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपकी 3 अहम बीमल भाइयों का आगाज हुआ था, जिनको आपने कमाल कामयाबी के साथ निभाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तीमारदारी और दुश्मन से उनकी हिफाजत थी। दूसरी जिम्मेदारी उन औरतों और बच्चों की हिफाजत थी जो वो चुकी थी और बच्चे यतीम हैं। तीसरी जिम्मेदारी करबला के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था। दम तोड़ती इंसानियत को जिंदा करने का जो इरादा हजरत इमाम हुसैन घर से लेकर चले थे, इसको अंजाम तक किरदार और उतार के जरिया भी जिनर ने पहुंचाया। इनकी ही सरबराही में इमाम हुसैन के पहले हमले फूफा और शाम के गली कूचों में अपने खुद बात की तरह है ये दीक्षित के जुल्म का प्रचार किया है।